حضور والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بعد السلام آپ سے آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ جس طریقے سے آج شب بارات کی مقدس رات ہے اور روز لوگ فاتحہ دلاتے ہیں اور اصال ثواب کا انتظام تمام کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑا کھل کر کے روشنی فرما دیں تاکہ عوام تک بات پہنچ سکے۔ بڑی مہربانی، نمازش ہو کرم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک حدیث شریف بیان کرنا چاہوں گا، لیکن عربی نہ پڑھ کر کے وقت کو بچاتے ہوئے اس پر میں صرف اردو کا ترجمہ کر کے بات کر کے گزر جاؤں گا۔ مشکات المصابیح جلد نمبر مشکات المصابیح صفحہ نمبر 154۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم لوگوں کو زیارت قبور سے منع فرمایا تھا، اب تم لوگ ان کی زیارت کرو کہ یہ دنیا سے بے رغبت بناتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ابن ماجہ۔ اے ایمان والو، قبر کی زیارت سنت ہے۔ گزشتہ بیان میں محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کی روشنی میں ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور و اقدس کی حاضری نہ صرف جائز بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عادت و سنت ہے، اور آج تک کے اولیاء کرام و بزرگان دین کا معمول رہا ہے، مگر منافق و بدعقیدہ شخص کہہ سکتا ہے کہ نیکوں و محبوبوں اور اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری اور زیارت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نیکوں اور محبوبوں کی قبروں کی حاضری اور زیارت بدعت و ناجائز ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اولیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت و حاضری احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے احوال و اقوال کی روشنی میں بیان کیا جائے اور ثابت کیا جائے کہ اولیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت و حاضری سنت ہے، بدعت و ناجائز نہیں ہے۔ نیکوں کی قبروں کی زیارت سنت نبوی ہے۔ حضرت محمد ابن ابراہیم التیمی سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سال کے آغاز میں شہداء کی قبروں پر تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے، تم پر سلام ہو، تمہارے صبر کے صلہ میں آخرت کا گھر کیا، کیا خوب ہے۔ راوی نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ امام عبد الرزاق المصنف جلد 3 صفحہ 573، امام طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد 13 صفحہ 142، امام سیوطی الدار المنصور جلد 4 صفحہ 641، امام ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم جلد 2 صفحہ 512۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چلو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر کے آئیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ صحیح مسلم صفحہ 190، ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 523 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ ماشاءاللہ۔ امام نووی لکھتے ہیں وفیہ فضیلت زیارت الصالحین والاصحاب، اس حدیث مبارکہ میں نیکوں کی زیارت اور اصحاب کی فضیلت کا بیان ہے۔ نووی شرح النووی علی صحیح مسلم جلد 16 صفحہ 124۔ اے ایمان والو، محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں اور سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ فرش سے عرش تک ساری خدائی میں سب سے بلند و بالا اشرف ہیں۔ اس کے باوجود شہداء کی قبروں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جانا اور حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر تشریف لے جانا آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مطلب صاف طور پر ظاہر ہے کہ ہمارے آقا غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ قرب قیامت میں کچھ منافق مسلمان یہ کہتے نظر آئیں گے کہ نیکوں
اللہ والوں کی قبروں پر جانا بدعت و ناجائز ہے۔ میرا غلام پریشان ہوگا، اس لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہداء اور نیکوں کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تاکہ منافق غدار مسلمان کے خلاف دلیل ہو جائے اور میرا غلام بتا سکے کہ نیکوں اور اللہ والوں کی قبر پر جانا اور زیارت کرنا بدعت و ناجائز نہیں بلکہ ہمارے نبی محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور نیکوں کی قبروں کی زیارت کرنا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ حضرات، منافق وہابی دیوبندی کے لیے اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا کہ کہہ سکے کہ بغداد شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف اللہ والوں کی مزاروں پر کیوں جاتے ہو؟ حدیث شریف کی روشنی میں آفتاب نصف النہار کی طرح ظاہر و باہر ہو گیا کہ اللہ والوں کی قبروں کی زیارت کرنا بدعت و ناجائز نہیں بلکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سنت حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق اور سنت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ والوں کی قبروں کی زیارت سے نیکیاں بڑھتی ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں 3 باتوں سے منع کیا تھا، ان میں سے ایک قبروں کی زیارت تھی، لیکن اب قبروں کی زیارت کرو اور اس زیارت سے اپنی نیکیاں بڑھاؤ۔ نسائی شریف جلد 7 صفحہ 234، حاکم المستدرک جلد 1 صفحہ 532، ابن حبان جلد 12 صفحہ 212، بحیقی کبیر جلد 4 صفحہ 74۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے تم لوگوں کو زیارت قبور سے منع کیا تھا۔ اب جو بھی قبر کی زیارت کرنا چاہے اسے اجازت ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کرے، کیونکہ بے شک قبروں کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ حاکم المستدرک جلد 1 صفحہ 532۔ اسی طرح کی حدیث حضرت ابو سعید خدری، ام المومنین حضرت ام سلمہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین سے بھی روایت ہے۔ حاکم المستدرک جلد 1 صفحہ 530، بحیقی کبیر جلد 4 صفحہ 77، ابن احمد بن حنبل المستند جلد 3 صفحہ 38، طبرانی معجم کبیر جلد 23 صفحہ 278۔ زیارت قبور چاروں مسلک میں جائز ہے جی۔ زیارت قبور چاروں مسلک میں جائز ہے، خواہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، خواہ وہ امام مالک ہوں، خواہ وہ امام شافعی ہوں جی، خواہ وہ امام حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام اعظم، کوئی بھی امام ہو جی، ہر امام کے نزدیک جی، ہر امام کے نزدیک زیارت قبور چاروں مسلک میں جی جائز ہے۔ ماشاءاللہ۔ شریعت میں قبروں کی زیارت کرنا باعث اجر و ثواب اور آخرت کو یاد دلانے کا ذریعہ ہے۔ ائمہ حدیث وہ تفسیر نے تفصیل کے ساتھ اس کے جائز ہونے کو بیان کیا ہے۔ چاروں مسلک کے ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز و مستحب ہے جی۔ ماشاءاللہ۔ مسلک حنفی کے امام علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 8 صفحہ 70 پر، اور حنفی امام علامہ عبد الرحمن عماد روزہ جلد 1 صفحہ 5 پر لکھتے ہیں کہ بے شک صالحین کی قبروں کی زیارت بلند درجہ باعث ثواب اور نیک عمل ہے۔ یہ ان آزمودہ اعمال میں سے ہے جن کے ذریعہ برکتوں کی بارش ہوتی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ان کی مزارات کی حاضری قبولت دعا کے لیے مجرب جگہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ مسلک مالکی کے مشہور زمانہ امام اپنی تصنیف المدخل جلد 2 صفحہ 139 پر لکھتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اولیاء اور صالحین کی قبروں کی زیارت سے اپنے آپ کو دور نہ کرے، اس لیے کہ ان کی زیارت سے مردہ دل اس طرح زندہ ہو جاتے ہیں جس طرح مردہ زمین
मूसलाधार बारिश से जिंदा हो जाती है। उनकी जियारत की बरकत से मुश्किल काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि औलिया अल्लाह ताला रहमान व मन्नान की बारगाह में हाजिर रहते हैं और अल्लाह ताला अपने दोस्तों की कोई बात रद्द नहीं फरमाता और अल्लाह ताला औलिया से मोहब्बत करने वालों को नामुराद व नाकाम नहीं करता है, इसलिए कि औलिया अल्लाह ताला का बाब रहमत है जो उसके बंदों के लिए हमेशा खुला रहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह वालों की किस कदर शान व बुजुर्गी है, हदीस शरीफ से जाहिर व साबित है। हदीस शरीफ से जाहिर व साबित है। अल्लाह ताला अपने दोस्तों में कबूल फरमाए और मशहूर वली हमारे पीर आजम हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हिंद के राजा हमारे प्यारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आशिक मदीना मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी विलादत व बुजुर्गी पर इजमाए उम्मत है, उनकी इश्क व मोहब्बत में हमें डूबे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लामा इब्न अल-हाज अल-फासी अल-मालिकी ने अपनी किताब अल-मुदखल जिल्द 2 सफ़ा 255 पर एक बुजुर्ग अल्लाह ताला के वली की मज़ारात पर हुसूल बरकत का वाक़िया लिखते हैं। बेशक हुसूल बरकत के लिए अल्लाह वालों की कब्रों की जियारत मुस्तहब अमल है, क्योंकि अल्लाह वालों की बरकतें जिस तरह उनकी ज़िंदगी में फ़ैज़ पहुँचाती हैं, इसी तरह उनके विसाल के बाद भी उनका फ़ैज़ जारी रहता है। और अल्लाह वालों की कब्रों के पास दुआ करना और उनसे शफ़ाअत तलब करना आइम्मे दीन व उलमाए मुहक्किकीन का मामूल रहा है। इस इबारात को लिखने के बाद अल्लामा इब्न अल-हाज ने लिखा है कि जिस शख्स को कोई हाजत दरपेश हो, उसे चाहिए कि वो शख्स अल्लाह वालों की कब्रों और उनकी मज़ारात पर जाए और अल्लाह ताला की बारगाह में उनका वसीला पेश करे। ये एतराज़ न किया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 मस्जिदों के अलावा किसी तरफ जाने के लिए सामान सफ़र न बांधा जाए, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, इनके अलावा के लिए सफर ना किया जाए। तो इसका जवाब मशहूर बुजुर्ग हुज्जतुल्लाह हजरत इमाम गजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब अहयाउल उलूम के आदाब सफर में बयान किया है कि इबादत के लिए सफर किया जाए, मसलन जिहाद और हज के लिए, और उसके बाद फरमाया कि इसमें अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबे कराम, ताबईन इज़ाम और तमाम उलमा और औलिया अल्लाह की कब्रों की जियारत के लिए सफर करना भी इस अमल खैर में शामिल है। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। हजरत इमाम शाफई का हजरत इमाम आजम के मज़ार पर हाजिर होना जी। हजरत इमाम शाफई हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मज़ार पे हाजिरी के लिए गए जी। खतीब बगदादी तारीख बगदाद जिल्द 1 सफ़ा 123 पर लिखते हैं कि हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुसूल बरकत के लिए हुसूल बरकत की गरज से हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार अनवर पर हाजिर होते और जियारत करते। हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार शरीफ की बरकत व हसनात के बारे में खुद अपना तजुर्बा बयान फरमाते हैं। इन्नी ला तबर्रकु बि अबी हनीफता व अजी इला कब्रिही फी कुल्ली यौमिन ज़ाहिरा, बेशक मैं इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारका से बरकत हासिल करता हूँ और रोजाना उनकी कब्र शरीफ पर जियारत के लिए हाजिर होता हूँ, और जब मुझे कोई ज़रूरत और मुश्किल पेश आती है तो 2 रकत नमाज पढ़कर उनकी कब्र पर हाजिर होता हूँ और कब्र के पास खड़े होकर हाजत पूरी होने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, तो मैं वहाँ से नहीं हटता यहाँ तक कि मेरी हाजत पूरी हो चुकी होती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह वालों की बड़ी शान व मंजिलत है। देखिए अपने इमाम आजम की शान व अजमत का क्या आलम है कि हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे बुजुर्ग
امام وہ ولی خود بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف پر حاضر ہو جاتا ہوں تو میری ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جب امام اعظم کے مزار پاک پر برکت و رحمت کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم محبوب اعظم کے مزار انور اور قبر اقدس کی برکت و رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اما محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ علامہ ابن مفلح نے اپنی کتاب المقصد الارشد جلد 1 صفحہ 193 پر لکھتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ مشہور ولی حضرت محمد بن یوسف الفریابی کی زیارت کے لیے سفر کر کے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ حضرات چاروں مسلک کے چاروں اماموں کا معمول مستند اور معتبر کتابوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ہر امام نے اللہ والوں اور بزرگوں کی مزارات پر حاضری دی اور زیارت کے شرف سے مشرف ہوئے اور خوب برکات و حسنات حاصل کیے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو حنبلی و مالکی اور شافعی و حنفی کہلواتے ہیں اور بزرگان دین کی مزارات کی حاضری اور زیارت کو شرک و بدعت کہتے ہیں۔ ایسے کذاب و دجال حضرات نہ حنفی نہ شافعی اور نہ حنبلی اور نہ مالکی ہیں بلکہ ابلیسی اور جہنمی ہیں۔ ایسے کذابوں اور دجالوں کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنے اور بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت امام ابن حبان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ کتاب التقات جلد 8 صفحہ 457 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ حضرت ابو الفراح ہند بائی نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار شریف پر حاضری دی۔ ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق جلد 5 صفحہ 233 پر یہ بات درج ہے۔ مشہور ولی حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے مشائخ کی حاضری خطیب بغدادی تاریخ بغداد جلد 12 صفحہ 381 پر یہ بات درج ہے۔ محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا شیخ حماد دباغ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف پر حاضری قلائد الجواہر۔ سلطان الاولیاء ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا مرد حق آگاہ ولی کامل حضرت دادا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار شریف پر حاضری سوانح غوث و خواجہ صفحہ 55۔ فنافر رسول حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار شریف پر حاضر ہونا اور 40 دن تک مزار انور کے پاس چلا کرنا۔ معین الارواح صفحہ 219۔ یہ میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ خبیثوں کی سمجھ میں بھی آ جائے کہ یہ بزرگ بھی مزار اولیاء پر گئے ہیں اور ان کا کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں، صفحہ بھی بتا رہا ہوں کہ فلاں کتاب فلاں صفحہ کے اندر یہ بات درج ہے۔ حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندوی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ مزار پاک ہند کے راجہ ہمارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پر حاضر ہوئے اور 40 دن کا چلہ کیا۔ سفینۃ الاولیاء صفحہ 158 معین الارواح صفحہ 222 کے اوپر یہ بات درج ہے۔ امام اہل سنت مجدد عاجم دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ اور مرشد الاولیاء حضرت شاہ برکت اللہ مہربی رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار انور پر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے برکات و حسنات حاصل کیے ہیں۔ حضرات ہم نے چند بزرگوں کی زندگی کے واقعات بطور نمونہ پیش کر دیے ہیں۔ ایسے ہزاروں بلکہ لاکھوں ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں جن میں ائمہ دین و محدثین اور اولیاء و علماء اللہ والوں کی مزارات پر حاضر ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نیکی و ثواب اور دین و دنیا کی خیر و بھلائی کی نعمت و دولت حاصل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت
ایمان پر ثبات قدمی نصیب فرمائے اور بزرگان دین کے دامن سے سچی اور پکی وابستگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، یہ ایک سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کے لیے۔ حضرات میں گزارش کرنا چاہوں گا، اب جو لوگ کہیں کہ قبر پہ جانا، مزار پہ جانا، ولی کی مزار پہ جانا، بغداد میں جانا، اجمیر میں جانا، کچھوچا میں جانا، بہرائچ میں جانا، بریلی میں جانا، لکھنؤ میں جانا، بھیسوری شریف میں جانا، خواجہ نبی رضا کی مزار پہ جانا، خواجہ عنایت کی مزار پہ جانا، خواجہ راحت کی مزار پہ جانا، خواجہ فساد کی مزار پہ جانا، یہ سب ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ یا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ الحاج صوفی محمد حسین الدین حسن شاہ کی مزار پہ جانا شرک و بدعت ہے۔ اگر ایسی بات کوئی کہتا ہے تو ہمیں زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس صرف اتنا بتا دینا ہے کہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ مزار پر گئے ہیں یا نہیں، امام شافعی مزار پر گئے ہیں یا نہیں، امام مالک مزار پر گئے ہیں یا نہیں، امام حنبل مزار پر گئے ہیں یا نہیں، اور اگر ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کا تو مقلد ہے تو ان مزاروں کو ماننا پڑے گا اور جانا پڑے گا، اور اگر تو ان چاروں اماموں کو نہیں مانتا تو اعلان ہے میرا کہ میں تجھے بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ جو ان اماموں کی پیروی نہیں کرتا میں اسے نہیں مانتا ہوں۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں گوسے گزار ہوں کہ مالک و مولا ہم سامعین کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اتنی دیر کی گفتگو میں کسی قسم کی لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں ہوئی ہوں تیرے محبوب کا وسیلہ پیش فرما کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی پھر اس کے آگے کیا ہوگا وہ بیان کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔